اسلام میں قربانی کے حکم کے متعلق سوال کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں۔ بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے اور جانداروں سے بھی نفع اٹھانا جائز کیا گیا ہے، مگر ان سے نفع اٹھانے کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو سواری کے کام میں لیا جاتا ہے تو کسی کو بوجھ لادنے کے کام میں لیا جاتا ہے۔ بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہی فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ طبعی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے۔ لیکن شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا ہے جن میں ظاہری یا باطنی خبث پایا جاتا ہو۔ چنانچہ خنزیر وغیرہ ظاہری خبث کی وجہ سے حرام کیے گئے ہیں، جبکہ غیر اللہ پر بھینٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خبث کی بنا پر حرام کیا گیا ہے۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھا گیا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جتنی مینڈھیں قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا، اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مشروع بلکہ مطلوب و محمود قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب قرار دیا گیا، اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، یعنی جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں دیگر عبادات کے مقابلے میں قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالی کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ قربانی کے دنوں میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ جانور کی قیمت کے صدقے سے کام نہیں چل سکتا، اور جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ سخت گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ واجب کا ترک ہے۔ آج کل بعض ماڈرن ذہن والے لبرل قسم کے لوگ قربانی کے بجائے صدقہ کرنے پر زور دیتے ہیں، اور ان کی یہ بات شریعت کے قطعاً خلاف ہے اور ہرگز لائق توجہ نہیں ہے۔ اس لیے قربانی سے متعلق بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جس حضرات کا قربانی کے متعلق جو سوال ہو کمنٹ کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔